آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے. مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے انگلی کا مسئلہ ہے نا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے. ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے. اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے. ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا. ہم دیتے ہیں بیان مذمت، آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں. وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری جو کہ جماعتیں ہیں، تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے. اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا. یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا. ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا. خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں سطحی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا. اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی. وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی. خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں. اور میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو. جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے. 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے. تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو. کیوں نہیں سمجھتے؟ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے. جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی. خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے. وہ نہیں جی نہیں. دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں. پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا. دولت، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے. میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے
اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے، وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا۔ اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5 7 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے، اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں، اور امت کے دکھوں کا مداوا بھی کریں، اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں۔ ابھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں مسجدیں بننی ہیں، مدارس کا قیام ہونا ہے، کالج اور یونیورسٹیوں کو مرتب کرنا ہے، کتنے ان پڑھ لوگ رہتے ہیں جنہیں تعلیم دینی ہے، کوئی کام نہیں ہے ہمیں، ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ ابھی تو 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے۔ اقبال کہنے لگے فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور پھر کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اٹھ جا کچھ کر، اس لیے کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے، تو نے میدان میں رہنا ہے۔ اپنی صلاحیت کو پہچانے، کیا کر سکتے ہیں بھلا ہم، کیا ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہے وہ کام کرنا شروع۔ ہمارے نا مجھے ایک بوڑھی اماں یاد رہ گئی گاؤں کی، وہ ایک دفعہ آئی ہمارے گھر، تو میری اماں سے کہنے لگی اب میں کچھ نہیں کر سکتی، تو میں نے بچوں سے کہا چلو مجھے کروشیا ہی لا دو، میں تمہارے باپ دادا کے لیے ٹوپیاں ہی بنا دوں بیٹھی بیٹھی۔ تو چلو کوئی کام تو لوگ کرتے ہیں نا، ہمارے بوڑھے کئی کام کر جاتے تھے، کئی کچھ ہو جاتا تھا، ہم کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، کوئی محنت نہیں کرتے، جدوجہد نہیں۔ اپنی صلاحیت کو پہچانیں، اپنے وجود کو، اپنی صلاحیت کو بامقصد بنائیں، اپنے آپ سے کسی کو نفع دے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے حق میں فائدہ مانتا ہے، جو کسی کا کوئی بھلا کرتا ہے، ورنہ تو زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، زندگی نے گزر جانا ہے، وقت کو روکا جا سکتا، زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، اور دوش پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے، اور گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ اس نے تو گزر ہی جانا ہے، رکنے کو یہ تیار ہے، اس نے گزر جانا ہے، رکے گی نہیں، تو کیوں نہ ذرا بھرپور کر کے زندگی گزاری جائے، کیوں نہ ذرا محنت کر کے زندگی گزاری جائے، کیوں نہ جیے بندہ تو ذرا جی کے جیے، ذرا جگرے سے جیے۔ وہ اس گزرا ہے حضرت حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ چلتے بھی تھے اور چلاتے بھی تھے، کام کرتے بھی رہتے تھے اور کراتے بھی رہتے تھے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جینا مشکل کر دے، تیرا مشکل کر دے، کوئی جدوجہد ہو، کوئی کوشش ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر تھا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تجارت کرتا تھا،
कुछ तो उसका इरादा हुआ ना भला करने का, कुछ तो करता था ना। वो बड़ा कारोबार करता था तो लोग उससे उधार माल भी ले जाते थे। उसने ना एक इरादा कर लिया भला करने का। उसने कहा यार, वो लड़के रखे होते हैं सेलमैन दुकानों पे, वो फिर उनको भेजता जो लोग उधार ले जाते कि जाओ पैसों की वसूली करके आओ। वसूली करने के लिए जब वो बच्चे जाने लगते तो उन्हें खड़ा करके कहता, एक मेरी बात याद रखना, अगर कोई बंदा हुआ जानबूझ के ये काम करता कि दे नहीं रहा, पैसे हैं, उससे ना सख्त लफ्जों से भी मुतालबा कर लेना। लेकिन अगर बंदा हुआ ना गरीब, माड़ा, अभी है नहीं, और उसे मोहलत दे आना, हमारा गुजारा चलता है। हसी भला की करीदा है। जे बंदा माड़ा होवे तो उन्होंने आखना शामी देने नहीं तो याद रखी मैं आ जाना। नहीं तो जेड़ा तगड़ा होंदा है वो ध्यान देना जिथों लभदे नहीं ले लै। भाई मोहलत तो आपने, ये हदीस मैंने सुनानी है और आपने याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने किसी से पैसे लेने हैं और वो गरीब है, बंदा तंग दस्त है, तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे उसे मोहलत दे दो। जितने दिनों की तुम उसे मोहलत दोगे, जितने पैसे तुमने लेने होंगे, उतने ही पैसे अल्लाह रोज तुम्हें सदका करने का सवाब अता कर देगा। थोड़ी सी यार कोई कुछ तो करने का इरादा करे ना। चलो लोगों के लिए आसानी कर दे, चले लोगों के लिए आसानी कर दे, बेहतरी कर दे। उसने, उस ताजर ने कहा अपने नौजवानों से, सेलमैनों से कि जो बंदा जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना, और जो तंगदस्त हुआ उसे मोहलत दे देना, हमारा तो गुजारा चलता है। हुजूर फरमाते उस ताजर का इंतकाल हो गया, रब के हुजूर खड़ा किया गया। अल्लाह करीम ने फरमाया इसे जन्नत में ले जाओ। मनानम के मन दानम, जो हम हैं हमें पता तो है ना सारा। तो ताजर अर्ज गुजार हुआ, मालिक मैं तो बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, ये रहमत किस बुनियाद पर, इस करम का सबब क्या बना? तो अल्लाह करीम फरमाता है तू कहता था अपने लड़कों से कि जो तंगदस्त हुआ उसे मोहलत दे आना। मालिक मैं कहता था। तो रब फरमाता है तू मेरे बंदों पे आसानी करता था, तो मैं आज तेरे ऊपर आसानी ना करूं? मैंने तुझे माफ करने का इरादा कर लिया है। तो हमारी इस्लाह उस वक्त मुमकिन होगी जब हम जिंदगी में कुछ करने का इरादा करें। कुछ हम ऐसा माहौल, हम तो हमारी तबीयत तो बाज़-औक़ात बोझ बनती है, हम तो बड़े सख्त मुतालबे करते हैं। घर वालों की जरूरत नहीं कि वो 1 घंटा खाना लेट कर सके। इतनी गर्मी सख्त हो, सर्दी सख्त हो, बीमारी सख्त हो, हम तो भाई किसी पर कोई गुंजाइश देने को तैयार 1 मिनट के लिए। आप मेरे पास, चूँकि मेरा मस्जिद मदरसे से मुतल्लिक़ आदमी हूँ, आइम्मा मसाजिद की शिकायत आती है कि साहब कभी 1 नमाज नहीं पढ़ाते, कभी 2 नहीं पढ़ाते। अब गुंजाइश देने को तैयार नहीं लोग 1 मिनट की। तो मैं उन साहब से कई दफ़ा आने वालों से पूछ लेता हूँ कि आपकी तो माशाल्लाह 5 नमाज़ें तकबीर उला से होती हैं ना मस्जिद में। वो कहते नहीं साड़ी भी कमी बेशी हो जाती, पर साड़ी को ड्यूटी तो नहीं ना। उनका उज़र ये है। मैं कहता हूँ थोड़ी सी गुंजाइश रखें दिलों में, थोड़ी सी कुछ अपनी जिंदगी में करने का इरादा करें। हमने अपने वजूद को बड़ा बेकार कर लिया है। देखिए ये जो हमें वर्जिश का कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है? अल्लाह ने ना जोड़ पैदा किए हैं जिस्म में, तो अगर इनको हरकत नहीं दी जाती तो ये बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है आप जाते कहते वर्जिश करो, इसका भी तर्जमा वही है जो मैं कह रहा हूँ कि यानी कुछ करो। हर वक्त मोबाइल लेके लेटे ना रहो, हर वक्त कोना खुदरा तलाश ना करो सोने को, हर वक्त सुकून के चक्कर में ना पड़ो, कुछ करो, आगे बढ़ो। इकबाल कहने लगे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी, तन आसानी। जो तुम्हारा वजूद आसानी पसंद हो गया है ना, तुम्हारे मिजाज में वजूद तुम्हारा सुकून तलाश करता है, ये आंखों से आंसू रोने वाली बात नहीं, ये लहू रोने वाली बात है। जिस कौम के जवान तन आसान हो जाएं, गर्मी लगे और जनाब कुछ करना ना चाहें और हटो बच्चों का मसला आ जाए, वो भला क्या करेगा? कुछ जिंदगी में प्रोग्राम बनाएं, कोई प्लान करे कुछ। और देखें ये जो हमने प्लान बनाया हुआ ना, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं, बच्चे बड़े करने हैं,
یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے، ہندو بھی کر رہا ہے، سکھ بھی کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہے، یہودی بھی کر رہا ہے، بدھ مت بھی کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں نا۔ یہ کوئی کمال ہے؟ اور یہ جو کام ہم 6 ڈگریاں لے کے کر رہے ہیں، یہ تو جو بندہ ان پڑھ ہے وہ بھی کر لیتا ہے۔ بچے پال لیے اس نے، بچے پڑھا لیے، تو ساری دنیا۔ آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ اور پھر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے والدین، تو کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ آپ نے اتنی جائیدادیں بنائی ہیں بچوں کے لیے، بینک بیلنس بنایا کس کے لیے؟ بولیے، بچوں کے لیے۔ گاڑی خریدی کس کے لیے؟ اتنا تے سارا بابے اور آندے اپنا ہے بچوں کے۔ یہ مطلب یہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچوں کے لیے تو جملہ کہنا یہ تو ایک بہانہ ہے، ورنہ تو وہ ہمارا نفس ہے جو دولت سے بھر نہیں رہا۔ بچے کہاں کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں خربوں چاہیے؟ وہ تو بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا تے سہ نفل نمازاں پڑھیاں، اے ظالم نفس نہیں مردا۔ یہ تو اندر ہے جو دوڑ لگی ہوئی ہے، 2 کے بعد 4 کی، 4 کے بعد 12 کی۔ یہ تو اپنا اندر ہے جو بھر نہیں رہا۔ کچھ زندگی میں مزاج بنائیں کر لینے کا، کسی کا نفع ہو جائے، کوئی خدمت ہو جائے، کوئی ڈیوٹی ہو، او یار کچھ تو ہو جائے نا۔ قربان جاؤں، مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھی اماں جھاڑو دیا کرتی تھی، بیمار ہو گئی، میرے رسول تیمارداری کرنے تشریف لے جاتے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر رات کو جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی، صبح کریم سارا کچھ جانتے ہیں، پر تشریف لا کے فرمانے لگے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کوئی کرتی تو تھی نا، اس کی خدمات ہے، اس کی خدمات کا صلہ ہے، کوئی ڈیوٹی تو کی نا اس نے، کوئی کام تو کیا نا زندگی میں، جھاڑو دیتی ہے مسجد میں، بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، حضور آپ کو دقت ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے بناؤ سب نے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر تو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفیں بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کوئی کام تو کیا نا، کوئی ڈیوٹی تو کوئی خدمت تو کی، کچھ ارادہ تو کیا کرنے کا۔ سنگیو، بڑے کام ہونے والے ہیں، بڑے۔ ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ گلی سے کنکر اٹھانے کا بھی ثواب ہے، بولو چلو ہلکا ہلکا ایسے تو کر دو، ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ کچھ لوگ بڑی دیر سے گھور رہے ہیں، میں پریشان ہوں پتہ نہیں کیوں گھور رہے ہیں، تھوڑا ایسے تو کنکر اٹھانے کا ثواب ہے۔ نہیں ابھی بھی نہیں آپ بولتے، کچھ بندے نال صلح ہور کرنی پینی ہے۔ سنو، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے، مجھے اپنی گرمی کا نہیں آپ کی گرمی کا زیادہ احساس ہے، آپ کو بڑی گرمی لگ رہی ہے، نظر آ رہا ہے مجھے، جلدی بات ختم کرنی ہے، بس میں سمیٹنے کے قریب آ گیا ہوں، پیغام دینا تھا دے دیا میں نے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا گناہگار عورت تھی، طوائف تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو ادا پسند آ گئی، رب نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ حدیث سنی ہے آپ نے پہلے بھی؟ چلے جلدی کریں، جس نے سنی ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ او ماشاء، سب نہیں سنی ہوئی ہے، کچھ ویسے نہیں ہاتھ کھڑا کرنا چاہ رہے۔ یہ سینکڑوں دفعہ ہم نے سنی، بیان ہوئی، سب نے سنی ہے نا جی؟ کتے کو پانی پلایا، اور اس کی آپ اپنی سڑک پہ تجربہ کر کے دیکھیں، کتا اگر کبھی لگ جائے نا کسی کی گاڑی سے تو بیچ سڑک کے مر جائے تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کر سڑک سے اترتا ہے، مرے ہوئے کتے کو لکڑی سے بھی کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ حدیث تو ساری امت نے سنی ہے نا، حضور نے بیان فرمائی، صدیوں سے علماء بیان کرتے آ رہے، کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں۔ بھئی تقریر کا کیا مطلب؟ میں جاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں گھنٹہ تقریر کریں جی، 1.5 گھنٹہ کریں، تو میں کہتا ہوں مقصد کیا ہے؟ کان کا ذائقہ لینا ہے؟ اگر تو کرنا ہے عمل، اس کے لیے تو ایک بات بھی بڑی ہے، اور اگر ارادہ یہ ہے کہ ذرا نعرے لگ جائیں گے، ذرا جوش آ جائے گا، ذرا فلاں کام ہو جائے گا، تو پھر ساری رات بھی لگے رہے تو لگے رہے۔ بھئی ہر بندہ حدیث جانتا ہے کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہو گئی، تو پھر ہماری سڑکوں پہ تو کتے مرے پڑے ہیں، کسی نے بریک لگانا پسند نہیں کیا،
کیا سمجھے ہم نے کتاب و سنت کو؟ معاذ اللہ کے بیان کرو، رخصت ہو جاؤ۔ یہ عمل کے لیے چیزیں ہیں، عمل کے لیے۔ اگر ہم اس حدیث کو جانتے نا کہ گلی سے کنگ اٹھانے کا ثواب ہے تو ہماری گلیوں میں کچرا پڑا ہوتا، ہم تبصرہ کر رہے ہوتے کہ بلدیہ والے آتے نہیں، اٹھا کے نہیں لے جاتے، بحث کر رہے ہوتے ہم، پھر تو ہم کچھ کر رہے ہوتے، پھر تو ہم ڈیوٹی پہ ہوتے، پھر تو آن ڈیوٹی ہوتے، لیکن ہمارا مزاج ہے نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو چلے جاؤ، اس سے زیادہ کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ جو لوگ عملی جدوجہد والے تھے، عملی کام کرنے والے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں سخت گرمی تھی، دوپہر کو کھانا کھا کے ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں سب لوگ آرام کر رہے تھے، مجھے کسی ضرورت کے تحت اپنے مکان کی چھت پہ جانا پڑا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے 2-4 اونٹوں کو ہانک رہا ہے، تو